بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گیلانی صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ پروگرام سے پہلے مجھ سے لڑائی کیوں کر رہے تھے؟ آپ سے میں لڑائی کر سکتا ہوں؟ میں کوٹ کھانی ہے میں اللہ معاف کرے، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں آرگومنٹ کے ساتھ بات ہم تو سننے والا بات ہوں کر سر۔ رہے تھے ناظرین کہ یہ جو سپریم کورٹ میں بڑی لمبی سماعت چل رہی ہے اور شاید یہ آگے بھی چلے تو کہ یہ جو بلہ جو ہے تحریک انصاف کو واپس ملنا ہے کہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑی اہم اور کروشل مومنٹ کی آپ سماعت کی ہے۔ رائے کیا ہے، کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ 51% چانسز ہے کہ بلہ نہیں ملے گا۔ اچھا، میرا یہ اپنا ذاتی ایک تجزیہ ہے یہ صافیانہ۔ جو پروسیڈنگ سننے کے بعد آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ یہ اس طرح سمجھ لیں، جس طرح بھی سمجھ لیں آپ، لیکن ابھی تک کی صورتحال کے مطابق جو ہے 51% چانسز ہیں بلہ کے نہ ملنے کے۔ آپ نے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی یہ رائے ہے۔ نہیں، چونکہ لوگوں کی میں رائے تو یہ ہے کہ بلہ ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ اگر آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں ٹھیک تو ہے۔ ان کی رائے ہے کہ بلہ ملنا چاہیے۔ بلکہ آپ آپ دیکھیں کی رائے کیا ہے؟ جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں مختلف، اگر ناظرین آپ کچھ عرصہ سے بلکہ دیکھ ہی رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، جماعت اسلامی ہو، ان سب نے کہا ہے کہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے، اور آپ پارٹی کی میں 9 اپنی مئی رائے کے کیا علاوہ ہے؟ جو لوگ ہیں ان پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو دیکھیں 11th آور پہ آپ الیکشن کروانے کا کہتے ہیں، پھر اس کو باہر رکھنے کی یہ لوگ سمجھتے ہیں کیمپین ہے کہ آپ بلہ انتخابی نشان نہیں دینا چاہتے۔ آپ بحیثیت جماعت پاکستان تحریک انصاف کو سبق سکھانا چاہتے ہیں یا پیچھے رکھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ناظرین یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب عمران خان نے اپنی حکومتیں توڑیں اور اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں سر؟ پنجاب اور یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، سب سمجھدار لوگ یہی کہتے ہیں۔ اچھا سر۔ پنجاب اور KP کی اسمبلی توڑی، اس کے بعد سے انتخابات نہیں ہوئے۔ ابھی تو سارے اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں محترم قاضی فائز عیسیٰ، ان کا کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہے، اور وہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، جو کہ ابھی شکوک و شبہات ہیں، اس بارے میں بھی بعد میں بات کریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو جو پچھلے چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، جن پہ ایک پرسیپشن بھی تھا، الزام بھی تھا کہ وہ PTI کی طرف ہیں، انہوں نے بھی 14 مئی کے اعلان کیا تھا الیکشن کا، وہ بھی نہیں ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ طاقتیں ایسا ابھی تک چاہتی ہیں کہ وہ جو 9 مئی کے حوالے سے ہوا، وہ تو خیر ابھی بعد میں ہوا نا، اس سے پہلے بھی یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ PTI کو جو انہوں نے وہاں پہ ان کو ٹیک آن کیا اس سارے معاملے میں نو کانفیڈنس موشن کے بعد، تو وہ ان کو کچھ سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے بحیثیت جماعت سبق مل نہیں گیا ویسے اب تک ان کو آنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ ابھی تک وہ الیکشن ہی نہیں ہوئے وہاں پہ تاکہ ان کی حکومت نہ بنے پاپولیرٹی کے باوجود۔ اور اب جو نیشنل الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہی صورتحال ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ ہو۔ ایک ویسے مجھے بتائیں، یہ تحریک انصاف ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ کا انتخاب کیوں کرتی ہے؟ نہیں، وہ تو ہر جگہ جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوال میں اپنی طرف سے نہیں، میرے خیال میں پروسیڈنگز کے دوران بھی یہ پوچھا گیا۔ وہ ریلیف ہو، اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا نا، جی، کہ جہاں پہ آپ کو شاید ریلیف کے لیے انہوں نے کہا تھا فورم شاپنگ، جو قاضی صاحب نے استعمال کیا ہے وہ لفظ فورم شاپنگ، کہ ظاہر ہے جہاں سے آپ کو ریلیف ملنے کی توقع ہوتی ہے آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا بھائی۔ اس میں اور ان کی خیر اس میں یہ پلی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ پشاور میں ہوئے تھے، KP میں ہوئے تھے۔ دوسری مزے کی بات ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ ایک اور اسی سلسلے میں بڑی دلچسپ بات ہوئی انٹرا پارٹی پولز پہ، چونکہ کوشچنز ہو رہے تھے مہتاب صاحب بہت سارے کہ یہ جناب صرف PTI کیوں ٹارگٹ ہو رہی ہے، تو باقی جماعتوں کے بھی ان اپوزڈ ہوئے ہیں۔ حامد میر بڑے ایک مستند صحافی بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، کل رات انہوں نے اپنے پروگرام میں جو بات ایک نئی پارٹی کی جو ٹیکنالوجی پارٹی کے نام سے آئی ہے، انہوں نے بلے کے نشان کے لیے اپلائی کیا ہے، اور وہ 10 جنوری کو انہوں نے بتایا کہ وہ رجسٹر ہوئی ہے، اور انہوں نے بلے کا نشان مانگ لیا، اور انہوں نے جو اپنے جمع کروائی ہیں سارا چیزیں، ان میں ابھی ان کے سارے آفس بیررز ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ سوال ٹیکنالوجی پارٹی ہے کون، اس کا لیڈر کون ہے؟ یہ ٹیکنالوجی والوں کی پارٹی ہوگی، یہ جو پولیٹیکل ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں نا ہمارے، وہ پنڈی میں بیٹھتے ہیں، تو ان کی بڑی مضبوط قسم کی ماشاءاللہ مشینری بھی ہے، اچھا، کارخانہ اس بھی سے ہے۔ پہلے کہ میں ایک اور ٹیکنالوجی پارٹی کے بارے میں بات کروں جو آج کل سینٹ میں ہے اور انہوں نے آج کوئی نئی قرارداد بھی جمع کروائی ہے، اس کے بارے میں بعد میں آئے گا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ ججز ریزائن کر رہے ہیں، ہاں جی، اور وہ جو
ایک خاص طرف انکلائنڈ ججز تھے, ہاں جن پر پرسیپشن تھا کہ چھٹی ہو رہی ہے ان کی. آپ مجھے ویسے یا بگائے جا رہے ہیں یا خود بھاگ رہے میں ہیں. پچھلے کئی دنوں سے یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا, لیکن آج میں کر دیتا ہوں. خس کم جہاں پاک نہیں ہو رہا. اور نہیں, یہ آپ کا پرسیپشن تو ہو سکتا ہے, میرا پرسیپشن, میری رائے ہے, آپ کی رائے ہو سکتی ہے, معافی چاہتا ہوں, اور رائے کسی پرسیپشن پہ بیسڈ ہوگی, لیکن یہ تو سیاسی باتیں ہیں نا. خاص کام جہاں پاک ہے کہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ موجودہ کو خاص کہہ رہے ہوں گے, تو یہ ایسی نہیں بات, یہ تو تاریخ فیصلہ کرتی ہے جو کچھ بھی کوئی یہ بات سچ ہے, کرتے ہیں لوگ. وقت. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے دو پہلو ہیں. جی, ایک پہلو ہے سیاسی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے اور استعفے آنے والے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, وہی میں عرض کرنے لگا تھا. ایک پہلو ہے سیاسی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی انکلائنڈ تھے اور جسٹس اعجاز الحسن سینئر موسٹ تھے, اور قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, اور ان کو یہ سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑا. اور کچھ اور جسٹس منیب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, جسٹس عائشہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں دو پہلو ہیں اس کے. ایک مختصراً میں بات کر دوں. ایک تو ناظرین سیاسی پہلو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. اب یہ وہ جو جنرل فیض تھے, یہ سارے کے سارے ان کی پیداوار تھے. یہ بات ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ایسے ہی ہے نا, آج کی اسٹیبلشمنٹ اس اسٹیبلشمنٹ سے مختلف ہے, تو اس لیے. اور آج کی ماضی کی اگر غلطی کو ٹھیک کر لیا جائے, آج کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بھی پہلے جو غلطیاں کرتی رہی ہے. سن لینا, اگر سوال سن لیں تو آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سن لینا. آپ نہیں, پہلے سوال بھی سن لینا. اگر اسٹیبلشمنٹ جو ماضی کے اندر اس طرح کے ججز کو ہائر جوڈیشری میں پہنچاتی رہی ہے, اگر وہ اس سارے کے سارے کام سے پیچھے ہٹ رہی ہے, تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں. زبردست کام کر رہے ہیں اگر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ اگر بہت بڑا کوشچن ہے, اسی لیے میں اس کی دوسرے پہلو پہ آنا چاہ رہا تھا. ایک تو سیاسی ہے, دوسرا یہ بھی دبے لفظوں میں مختلف جگہوں پہ مہتاب صاحب بات ہو رہی ہے, عسکری پہلو بھی ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو 5 ممبر بینچ تھا جس نے ملٹری کورٹ کے حوالے سے کیس سنا تھا اور فیصلہ دیا تھا, سیٹ اسائڈ کر دیا تھا انہوں نے ملٹری کورٹس کو, بلکہ ان 5 میں سے 4 ججز نے, جن میں 2 یہ بھی شامل تھے, نے تو یہ جو سیکشن 2D تھا جس کا بڑا مسئلہ ہوا کہ آپ ملٹری ٹرائل ہی نہیں سویلین کا کر سکتے ہیں, وہ ختم کر دیا تھا. اور جس کو پھر بعد میں انٹرم ریلیف لے کے اب وہ ٹرائل چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ بینچ ٹارگٹ کیا جائے گا, اور یہ 2 جج صاحبان اس بینچ کا حصہ تھے. اب آگے بھی اگر 2 جج صاحبان ایسے ہی آتے ہیں, جو 4 ہی باقی بچتے ہیں, جسٹس عائشہ اور جسٹس منیب, جنہوں نے یہ سارا کچھ سیٹ اسائڈ کیا تھا, اور جسٹس یحییٰ نواز جو تھے, یحییٰ آفریدی, انہوں نے تو خیر 2D کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ملٹری کورٹ کو انہوں نے بھی سیٹ اسائڈ کیا تھا. آپ کے خیال میں 2 اور استعفے آ سکتے ہیں؟ لیکن اس کے 2 پہلو ہیں, ایک سیاسی اور ایک عسکری. وہ آپ نے بات کر لی ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے, ایک اور بھی اس سے میں ریلیٹڈ آخری دلچسپ بات کر لوں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسا اطمینان اللہ جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوتے تھے جب سے قاضی فائز صاحب آئے تھے, اچانک ہی وہ بھی پس منظر میں چلے گئے ہیں, اور ایک نیا بینچ تشکیل پا گیا قاضی فائز صاحب کا. یہ سارے سوالات ہیں کانسٹیٹیوشنل سپرامیسی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, اور جو مقتدرہ اس وقت چاہتی ہے اپنے ارادے, وہ اگر میرا خیال یہ ہے سر کہ یہ اچھا ہو رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں جن ججز کو اپنی سپورٹ سے لے کر آئی تھی, ان سے وہ پیچھے ہٹے. اور یہ مہربانی کر کے ایک, ویسے میں آپ کو بات بتاؤں, یا پریشر برداشت کریں یا گھر جائیں. لیکن گھر جو جا رہے ہیں نا, یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ الگ بات ہے. دیکھیں, یہ آپ دوسری بات کر رہے ہیں, لیکن جو آپ نے پہلی بات کی, میں آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں. لیکن بات وہی ہے, بہت بڑا اگر ہے اس پہ, کہ اگر آپ نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گیم چلانی ہے کوئی, یہ غلط ہے, وہ سسٹم کرنا ہے, وہ بھی دیکھیں تاریخ میں تو وہ غلط ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو, آج سینٹ میں ایک نئی قرارداد پیش ہو گئی ہے, اور وہی پارٹی انڈیپینڈنٹ انتخابات نہ کروائیں, 3 مہینے کے لیے کروائیں. اور یہ بازگشت ناظرین چل رہی ہے کہ مئی میں جا کے انتخابات ہوں گے, چھوٹی عید کے بعد, رمضان کے بعد. تو لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی بلہ اگر مل گیا پی ٹی آئی کو, تو وہ تو یقینی طور پہ پھر تو 50-50 چانسز ہوں گے. ادروائز میری طرف سے اب 60-40 ہوں گے الیکشن ہونے کے. میں ابھی بھی 80-20 کے نہیں, 60% الیکشن ہو جائیں گے. میں 80-20 کے اوپر کھڑا ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں. بالکل, آج کے اس پروگرام میں دیکھیں, اور اس پہ آپ اپنی رائے دیں, تجزیہ دیں, اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. کریں. ہماری باتیں کس حد تک آزاد آپ کو لگتی ہیں, کس حد تک صحیح لگتی ہیں, کس حد تک جذباتی لگتی ہیں, کس حد تک عوامی لگتی ہیں. اور اس فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں,
اور ڈارمنٹ سبسکرائبرز نہ بنے. اس لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.